Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. As you are aware, last time we discussed, of course, the pre-birth era, pre-birth meaning the era before the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور ہم نے جو شروع کیا تھا وہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری ڈسکشن کی اس ایرا کی شروعات کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، کہ وہ کس طرح ایک غیر آباد، ایک ویران بیابان کا علاقہ، جس کو آج کل تو ہم مکہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں پہ کوئی بھی آبادی نہیں تھی، وہاں پہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بہت ہی مختصر سے یوں سمجھیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ وہاں چھوڑ کے گئے۔ اور اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے جب ان کے پاس کھجوریں تھیں، پانی تھی، جب وہ ختم ہو گیا اور جب ان کا چھوٹا بیٹا بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا بھوک کی وجہ سے، تو وہ کس طرح پریشانی میں صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ دوڑ رہی تھیں، اور اچانک پھر ان کو ایک آواز سنائی دی اور انہوں نے دیکھا کہ نیچے وادی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں تلے جو ہے وہ پانی نکل آیا ہے۔ اس کے بعد پھر جرہم قبیلہ جو کہ اوریجنلی یمن سے جن کا تعلق تھا، لیکن وہ وہاں خانہ بدوش قبیلہ تھا، وہاں سے ان کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں آسمان میں، تو ان کو اندازہ ہوا کہ غالباً یہاں پہ پانی کے کوئی ذخائر ہوں گے، تو وہ وہاں پہ پہنچے اور معلوم کیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے۔ تو اور ایک تعجب کی بات یہ تھی کہ حالانکہ وہ تو ایک اکیلی خاتون تھی تنتنا، اور یہ تو ایک جتھا تھا لوگوں کا اور جس میں جنگجو لوگ بھی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا اور انہوں نے پوچھا ان سے کہ ہمیں کیا اجازت ہے کہ ہم بھی یہاں پہ اپنا ڈیرا بسائیں۔ تو انہوں نے اجازت دی اس شرط پہ کہ پانی کی جو ملکیت ہے وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس ہی رہے گی۔ تو یوں جرہم قبیلہ جو ہے وہ وہاں آباد ہو گیا۔ جرہم قبیلے کی زبان جو ہے وہ عربی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بنیادی جو زبان تھی وہ عربی نہیں تھی، وہ ایک دوسرے علاقے سے تھے جس کو آج کل کے حساب سے عراق کا علاقہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اور لیکن جب جرہم قبیلہ آباد ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پلے بڑھے اور انہوں نے پھر عربی زبان بھی انہیں سے سیکھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے شادی بھی اسی قبیلے سے کی، اور پھر جو ہے ان کی جو نسل ہے اس سے جو ہے وہ مختلف جو شاخیں جو ہے وہ بنی، اور ان کی نسل کی کافی جو شاخیں ہیں وہ تو پورے عربیہ میں مختلف جگہوں پہ آباد ہو گئی، لیکن جو قریش کا جو قبیلہ تھا وہ وہیں مکہ شریف میں ہی جو ہے وہ مقیم رہا۔ اچھا، اب جرہم قبیلہ جب اتنے عرصے سے جو وہ مکے میں آباد رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں مختلف قسم کی برائیاں جو ہے وہ پیدا ہونے لگی، کرپشن عام ہونے لگی، اور وہ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ کرنے لگے۔ ایک دوسرا قبیلہ تھا جس کا بھی تعلق تو اوریجنلی یمن سے ہی تھا، اس کا نام تھا خزاع قبیلہ، اور وہ قبیلہ جو ہے وہ مسلط ہو گیا جرہم کے اوپر، اور جرہم قبیلے کو انہوں نے وہاں سے بے دخل کر دیا مکے کے علاقے سے۔ جرہم قبیلے کا جب انخلا ہونے لگا، جب وہ بے دخل ہونے لگے، تو انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جانے سے پہلے جو زمزم کا جو کنواں تھا اس کو مٹی سے بھر دیا تھا، اور اس کے جو بھی نام و نشان تھے وہ بھی سارے مٹا دیے تھے، تاکہ کوئی بھی، کیونکہ ظاہر بات ہے صحرا میں اس قسم کے ایک علاقے میں ان کو پانی کی تو ظاہر بات ہے کہ ضرورت پڑتی ہے، تو تاکہ ان کو پانی میسر نہ ہو۔ تو پھر جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ آبادی جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک صاحب تھے قریش کے ہی قبیلے کے جو مکہ شریف میں ہی تھے، ان کا نام تھا قصی بن کلاب۔ تو قصی بن کلاب جو تھے انہوں نے کافی عرصے بعد یوں سمجھیں کہ قریش کو جمع کیا خزاع قبیلے کے خلاف، اور وہ اتنے جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو گئے کہ قصی بن کلاب یوں سمجھیں کہ جب خزاع قبیلے کا انخلا کرنے میں، ان کو بے دخل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو وہی یوں سمجھیں کہ واحد حکمران بن گئے مکے کے علاقے کے۔ اچھا، جب وہ مکے کے علاقے کے حکمران بن گئے
تو 5 جو یوں سمجھے کہ اہم یا جو میجر اختیارات تھے وہ ان کی تحویل میں آ گئے، اور ان 5 اختیارات میں جو ہے وہ تھے الحجابہ، النفادہ، السقایا، الندوہ اور اللواء۔ تو حجابہ یعنی کہ کعبہ شریف کی جو نگہبانی کے جو اختیارات ہیں۔ اچھا، جو نفادہ ہے یعنی کہ وہ ان کو جو حجاج ہیں ان کی میزبانی کرنا اور ان کو کھانا کھلانے کے حوالے سے جو اختیارات تھے۔ سقایا یعنی کہ ان کو پلانا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے الندوہ جو ہے وہ مکے میں جو پولیٹیکل اسمبلی ہے جسے پارلیمنٹ کہتے ہیں، جہاں پہ وہ اہم معاملات میں مشاورت کرتے تھے، تو الندوہ اسے کہتے ہیں۔ اچھا، اور پھر جو اللواء جو ہے وہ ہے دی بینر آف وار، یعنی کہ جنگ کو ڈکلیئر کرنے کی جو اتھارٹی، جس طرح ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کو جو اتھارٹی ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں جنگ کا اعلان کرنے کا، تو وہ یہ تمام 5 اختیارات جو ہے، یعنی کہ اس میں آپ یوں سمجھیں کہ جو مذہبی اور سیاسی دونوں ڈومینز، دونوں اعتبارات سے جو اختیارات ہیں، وہ ایک ہی شخص کے اندر یہ 5 چیزیں جمع ہو گئیں، قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب کے بعد جو ہے یہ جو اختیارات ہیں ان کی نسل میں آگے منتقل ہوئیں، ان کا بیٹا عبد المناف اور پھر ان کا بیٹا جس کا نام تھا عمر۔ اچھا، عمر جو ہے بعد میں چل کے ہم نے ذکر بھی کیا تھا، اور تھوڑا سا میں اس لیے دہرا رہا ہوں چونکہ آج کچھ نئے اسٹوڈنٹس ہیں تو شاید کچھ باتیں جن سے اگر مس بھی ہو گئی ہوں تو کیچ اپ کرنے میں پھر آسانی رہے۔ تو عمر کا جو نام ہے بعد میں جو ہے وہ ہاشم پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر کو جب یہ اختیارات جو یہ سمجھے کھانے پینے کے حوالے سے جو اختیارات ملے ان کو حجاج کی میزبانی کرنے کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ عام طور پر جو کوئی سوپ یا جو کوئی مشروب پلایا جاتا تھا جو حجاج کو، تو انہوں نے اس میں یوں سمجھے کہ جو روٹی ہوتی ہے اس کو کرش کے بھون کے اس میں ملانا اور ان حجاج کو پلانا شروع کیا۔ گویا کہ اس زمانے میں غذائیت کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک قسم کا اپ گریڈ تھا۔ تو جب یہ جو کرش کرنے کا جو عمل ہے اس کو عربی میں حشم کہتے ہیں، تو اسی طرح ان کا نام جو ہے وہ ہاشم پڑ گیا۔ ان کا نام اوریجنلی جو ہے وہ عمر تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے ذکر کیا کہ جو ہاشم جن کا نام پڑ گیا تھا انہوں نے پھر شادی کی تھی مدینے میں، اور وہ الشام کا علاقہ جب کہتے ہیں تو اس زمانے کے اعتبار سے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں آج کل کا جو سیریا بھی شامل ہے، فلسطین بھی شامل ہے، اور اردن یعنی کہ جارڈن بھی شامل ہے۔ تو وہ گئے کسی کام سے شام یا فلسطین کے علاقے میں، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں غزہ میں ان کی تدفین ہوئی۔ تو ان کی جو اہلیہ تھیں وہ امید سے تھیں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ برتھ دی، ان کے ہاں ولادت ہوئی ایک چھوٹے بچے کی جس کا نام جو ہے لوگوں نے رکھا شیبہ اس لیے کہ شیبہ کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو، تو وہ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو ان کے کچھ سفید بال تھے، تو اس لیے ان کا نام جو ہے وہ شیبہ پڑ گیا۔ تو پھر جو ہے وہ جو بچہ ہے وہ وہیں اپنے جو ہے وہ ان کی جو رہائش ہے وہ وہیں مدینے میں ہوئی۔ اور پھر ہوا یہ کہ جو ہاشم کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن ہاشم کے جو بھائی تھے جن کا نام تھا المطلب، یعنی کہ المطلب جو ہے شیبہ کے ہوئے چچا رشتے میں ہوئے۔ تو المطلب جو ہے وہ کئی سال بعد مدینے گئے اور اپنے بھتیجے کے بارے میں معلوم کیا، اور ان کا بھتیجا اس وقت تقریباً 8 سال کا ہو چکا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے بھتیجے کے جو ننھیال تھے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ میرے حوالے کریں تاکہ میں ان کو مکے لے جاؤں، اور ان کی ایک جو اعلیٰ نسب کے اعتبار سے ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور ان کو جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی سنبھال سکیں۔ تو بہرحال وہ ان لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ اپنے بھتیجے کو پھر مکے جو ہے وہ واپس لے آئے۔ تو اچھا، اب جب المطلب یعنی اپنے بھتیجے کو جب لے کے آئے مکے میں، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اپنے ساتھ غلام لائے ہیں،
کیونکہ اس زمانے میں تو یہ رجحان عام تھا، سلیوری واز ویری کامن ان دوز ڈیز. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کسی غلام کو لے آئے ہیں، تو لوگوں نے اس بچے کا نام جو ہے وہ عبد المطلب جو ہے وہ رکھ لیا. تو عبد المطلب کے نام سے ہی جو ہے وہ ان کو پکارنے لگے، حالانکہ ان کا اصل نام جو ہے وہ شیبہ تھا. اور عبد المطلب جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو اچھا، اب یہ جو بات ہے اس کو یہ ذہن میں رکھیے کہ تقریباً 300 سال جو ہے وہ گزر گئے. اس کے بعد جو ہے چونکہ جو زمزم کا جو کنواں تھا اس کے تو نام و نشانی مٹ چکے تھے، اور وہ کنواں جو ہے وہ کہیں زمین میں دبا ہوا تھا. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کنواں اصل میں ہے کہاں پہ. قصے کہانیاں تو ہر کسی نے سنی ہوئی تھیں کہ ان کے آباء و اجداد کا جو ہے وہ کنواں ہے یہاں پہ زمزم کے نام سے، لیکن وہ کنواں جو ہے وہ کہیں کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ عبد المطلب کو ایک رات خواب آتا ہے، اور اس میں ان کو خواب میں یہ ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ آواز ان کو یہ کہتی ہے کہ کھودو کھودو، یعنی کہ وہ چیز جو پاک ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے پاک؟ تو ان کو کوئی جواب نہیں ملتا. اگلی رات پھر ان کو دوبارہ ایک خواب آتا ہے، اور اس میں دوبارہ اسی قسم کی آواز ان کو سنائی دیتی ہے کہ کھودو جو چیز نایاب ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے وہ، لیکن ان کو کوئی جواب نہیں ملتا. تیسری رات بھی ان کو اسی طرح کا خواب آتا ہے، اور ان کو خواب میں آواز میں یہ کہا جاتا ہے کہ کھودو زمزم کو. تو وہ پوچھتے ہیں کہ زمزم کیا ہے؟ تو جواب میں یہ آتا ہے کہ زمزم وہ ہے جو کہ کبھی بھی سوکھے گا نہیں، اور وہ حجاج کو پانی پلائے گا. اور وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ہے واقع گوبر کے اور خون کے درمیان. ایک جو کوا ہے اس کی سفید ٹانگ والا کوا ہے، اس کی نیسٹ کے قریب ہے، اور جو چونٹیاں جو ہوتی ہیں، اینٹس جو ہوتی ہیں، ان کی ایک کالونی کے یا ان کے گھر کے قریب ہے. اچھا، اب جب یہ باتیں عبد المطلب نے اپنے خواب میں سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ ان علامات کا اور اس طرح کی جو کوڈز کو یہ سمجھیں کہ ڈسائفر نہیں کر پا رہے تھے، ان کو ان کوڈ نہیں کر پا رہے تھے، معلوم نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر ان باتوں کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. تو اگلے دن جب عبد المطلب کعبے کے گرد تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک جگہ پہ گوبر پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خون پڑا ہوا ہے ایک ایسے اونٹ کا جس کو ذبح کیا ہوگا لوگوں نے وہاں پہ، اور اس کی جو انتڑیاں اور جو فضلہ ہیں وہ وہیں پہ پڑے ہوئے تھے. وہاں پہ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا ہے کہ جس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ سفید ہے، اور وہیں اسی کے قریب جو ہے چونٹیوں کا بسیرا ہے. تو ان کو ایک دم سے خیال آیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ زمزم کا کنواں ہونا چاہیے، اور جو ان کے آباء و اجداد کی ایک طرح سے میراث کہہ لیں، اور جو ان کو خواب میں جو اشارے جو مل رہے تھے جو علامات کی صورت میں، وہ اسی بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کو کھودنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اپنا ایک بیٹا تھا حارث، اس کو بلایا، اور انہوں نے وہاں پہ کھدائی شروع کر دی. اب ظاہر بات ہے کعبہ جو ہے بڑی مقدس جگہ تھی تمام عربوں کے لیے، اور بالخصوص قریش مکہ کے لیے. تو انہوں نے اس بات پہ تھوڑا سا اعتراض اٹھایا کہ کعبے کے بالکل قریب جو ہے وہ زمین میں کھدائی کر رہے ہیں عبد المطلب اور ان کا بیٹا. تو بہرحال وہاں پہ عبد المطلب نے کسی کی نہیں سنی، اور انہوں نے کھدائی جو ہے وہ جاری رکھی. تو اس کے بعد ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جب وہ کھدائی کرتے رہے تو اچانک جو ہے وہ ان کو زمزم کا جو کنواں تھا اس کے جو اطراف کہہ لیں، اس کی جو باؤنڈری تھی وہ نظر آ گئی، اور انہوں نے وہیں سے خوشی سے چیخ ماری اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور تمام قریش جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ زمزم کا جو کنواں ہے اس کی دریافت ہو چکی ہے. تو اب تمام قریش نے کہا کہ ہمیں بھی اسے حصہ ملنا چاہیے، اور یہ ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے. تو وہاں پہ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے ہی خواب دیکھا ہے، میں نے ہی یہ دریافت کیا ہے، اور میں نے اس کی کھدائی کر کے جو ہے اس کو دریافت کیا ہے، تو یہ میری ملکیت میں آتا ہے. وہاں پہ ایک اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو گیا، ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اب اس کا کس طرح اس کا حل نکالا جائے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دور جاہلیت تھی، اس زمانے میں اسلام جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ عام نہیں ہوا تھا لوگوں میں، اور اسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی.
تو ان کا رجحان مختلف اعتبارات سے مختلف معاملات میں جو ہے وہ ایک دور جاہلیت کی جیسے جھلک ملتی ہے. تو انہوں نے آپس میں جو سردار تھے قریش کے, انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک جادوگرنی ہے بنو سعد کی, وہاں جا کے ان سے مشورہ کرتے ہیں. تو سارے لوگ پھر سفر کر کے وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ جو جادوگرنی ہے وہ جو ہے وہ چلی گئی ہیں شام کے علاقے میں. تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے تو ہم پھر شام کی طرف چلتے ہیں. شام کی طرف گئے تو وہاں راستے میں ان کے پاس جو پانی ہے وہ ختم ہو گیا, اور قریب کہیں کوئی پانی کوئی ذخیرہ کوئی کنواں بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو جب یہ تمام لوگ تھے, عبد المطلب اور ان کے ساتھ جو دوسرے قریش کے سردار تھے, انہوں نے سوچا کہ اب تو ہماری موت جو ہے وہ یقیناً ہے اور حتمی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ قبریں کھود لیں, تاکہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو اس کی قبر میں دفن کر لیا جائے. تو آخر میں جو ہے وہ کوئی ایک شخص ہی بچے گا جو کہ بغیر قبر کے جو ہے وہ مرے گا. تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے قبریں کھودنی شروع کر دیں اور وہ بیٹھے رہے انتظار میں. پھر اچانک عبد المطلب کو خیال آیا کہ یہ کوئی ہمت والی بات نہیں ہے, اور ہم اتنے سارے جو ہے وہ لوگ ہیں, اور ہمیں ہمت کر کے یہاں پانی قریب کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو تمام جو لوگ تھے وہ الگ الگ اطراف میں ڈائریکشنز میں چلے گئے اور وہاں پہ پانی کی کھوج کی کوشش میں. تو وہیں پہ پھر دیکھا گیا کہ عبد المطلب کو پانی جو ہے وہ کہیں پہ مل گیا, اور انہوں نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا. تو جب یہ سارے سردار جو ہے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس ایسی ایک بیابان جو جگہ تھی, وہاں ایسی صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو پانی جو ہے وہ میسر کیا. تو انہوں نے پھر عبد المطلب پہ اپنا اعتماد کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دعوے سے پیچھے ہٹتے ہیں, اور آپ ہی نے خواب دیکھا اور آپ ہی نے کھدائی کی, آپ ہی نے زمزم کے کنویں کی جو ہے وہ دریافت کی, تو لہٰذا ہم یہ قبول کرتے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کنواں آپ ہی کا ہے, آپ ہی جو ہے وہ اس کے مالک رہیں گے. تو اچھا, جب یہ صورتحال واقع ہوئی, جب وہ عبد المطلب کھدائی کر رہے تھے کنویں کے لیے, اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا حارث جو ان کے ساتھ تھا, اور جب ان قریش کے سرداروں کا یہ تقاضا تھا کہ ان کو بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے, تو وہ اپنے اوپر ایک پریشر فیل کرتے رہے اور ایک عدم تحفظ کا شکار تھے. کیونکہ ایک جو قبائلی جو سسٹم ہوتا ہے, تو اس میں آپ کی جو طاقت ہے, آپ کی جو پہچان ہے, وہ آپ کے جتھے سے ہوتی ہے کہ آپ کتنے بھائی ہیں, آپ کتنے چچا ہیں آپ کے, اور کتنے بیٹے ہیں آپ کے. تو عبد المطلب کو یہ احساس ہوا کہ میرا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے, اور میں اس اعتبار سے کمزور اور ناتواں ہوں. تو یہ جو ایک احساس تھا, ایک اتنی شدت سے ان کے اندر ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نظر مانی, یعنی کہ جس طرح ایک کوئی ایک وعدہ کرتا ہے کہ اگر میری یہ خواہش, میری یہ دعا قبول ہوگی تو میں یہ کام کروں گا. تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ان میں سے ایک بیٹا جو ہے میں قربان کر دوں گا. تو اچھا, اب ہوا یہ کہ کچھ ایسا کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹوں سے نوازا اور 6 ان کی بیٹیاں تھیں. تو اب ان کو احساس ہوا کہ اب جو میں نے نظر مانی تھی, جو میری پلیج جو میں نے کیا تھا, جو میں نے وعدہ کیا تھا, اب اس کو پورا کرنے کا وقت ہے. اچھا, اس زمانے میں ایک روایت یہ ہوتی تھی کہ ان کا ایک بڑا جو بت ہے جس کا نام ہے ہبل, جو مکے میں کعبے کے ساتھ رکھا گیا تھا, وہاں پہ ایک طریقہ کار تھا جس طرح ہم قرآن اندازی کرتے ہیں, ایک رینڈمنیس, کبھی بعض اوقات کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو تعین کرنا ہوتا ہے کہ 10 یا 12 یا 20 کوئی آپشنز ہیں, ان میں کون سا آپشن جو ہے وہ چوز کرنا چاہیے. تو ہمارے یہاں بھی لاٹ ڈرائنگ جسے کہتے ہیں, قرآن اندازی جسے ہم کہتے ہیں, ان کا ایک طریقہ کار تھا, ایک رینڈمنیس کا ایک طریقہ کار تھا کہ جس میں وہ مختلف تیر جو ہے وہ رکھتے تھے, اور ہر تیر پہ جو ہے وہ نام یا عنوان جو ان کو لکھنا ہوتا ہے اپنے آپشنز کے حساب سے, اور پھر ان کو معلوم ہوتا تھا کہ کون سا آپشن جو ہے وہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. تو بہرحال ان کا جو بھی طریقہ کار تھا, تو اس میں پھر عبد المطلب نے جو بھی تیر تھے, ہر تیر پہ اپنے ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ لکھ لیا. اور تو جب وہ دیکھے کہ بار بار جو قرا اگر جسے کہیں, یا وہ بار بار جو تیر جو ہے وہ عبداللہ کے نام کا نکل رہا تھا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عبداللہ جو تھے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. تو جب عبد المطلب یہ قرآن اندازی کا جو بھی ایک طریقہ کہہ لیں کہ جو تیروں کے ساتھ جو کرتے تھے اس زمانے میں، تو تیر جو ہے وہ بار بار عبداللہ کی طرف آ رہا تھا. تو پھر بہرحال وہ تیار، انہوں نے پہلی دفعہ کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ بھی کیا، تو بار بار عبداللہ کے ہی نام پہ جو ہے وہ آ گیا. تو پھر عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ کو لے کے اور وہ کعبے کے پاس گئے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک چھرا لیا اور وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے. تو وہاں پہ پھر ابو طالب تھے جو کہ عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے. تو انہوں نے اپنے والد سے آ کے کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ اپنے بیٹے کو اس طرح ماریں. اور پھر جو دوسرے جو رشتہ دار تھے عبداللہ کے جو ننہال کی طرف سے، وہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی. اور باقی جو سردار تھے قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ ایک روایت بن جائے گی عربوں میں آپ کے بعد. تو چونکہ عبد المطلب جو ہے وہ ان کے لیڈر تھے، تو وہ اگر کوئی کام کرتے تو اس زمانے کے اعتبار سے ایک روایت پڑنی تھی کہ باقی لوگ بھی پھر انہی کی پیروی کریں گے. تو پھر عبد المطلب نے کہا کہ میں نے تو ایک نظر مانی ہے، میں نے تو وعدہ کیا ہے اپنے اللہ کے ساتھ اور میں اس بات کو چھوڑ نہیں سکتا. تو اس سے پھر ایک اختلاف پڑ گیا، ایک ڈسپیوٹ جو ہے وہ پیدا ہو گیا اور آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ اس تنازع کو، اس مسئلے کو سلجھایا کس طرح جائے. تو دوبارہ وہ جادوگرنی کے پاس جایا جائے. تو وہ جادوگرنی کے پاس گئے اور ان کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا. تو اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ کل میرے پاس آئیے گا، تب تک میں اپنے جو بھی روحیں ہیں وغیرہ ہیں ان سے جو ہے وہ میں مشورہ وغیرہ کر لوں. تو اگلے دن جب وہ آئے جادوگرنی کے پاس اور انہوں نے پوچھا، تو جادوگرنی کے پاس ان کے لیے ایک جواب تھا. انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو دیت ہوتی ہے، اگر کسی کا خون بہا جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، تو خون بہا جو ہے وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 10 کیملز، یعنی کہ 10 اونٹ جو ہے وہ خون بہا ہے. کہ اگر کسی سے غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا ہے تو اس کا ہرجانہ جو ہے، جو خون بہا جو ہے، وہ یہ ہے کہ 10 اونٹ جو ہے وہ دیے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ایسا کریں کہ 10 اونٹ ایک طرف رکھیں اور عبداللہ کو دوسری طرف رکھیں، اور پھر جو قرآن اندازی، جو اس تیروں کے ذریعے جو قرآن اندازی ہوتی ہے، اس عمل کو دوبارہ جو ہے وہ دہرایا جائے. اور اگر جو تیر سے جو قرآن اندازی کا جو طریقہ کار ہے، اس سے اگر دوبارہ عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 10 کی بجائے 10 اور بڑھا دیں، یعنی کہ 10 سے 20، پھر 20 سے 30، پھر 30 سے 40، اس طرح اونٹوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی جائیں. اور اگر قرا جو ہے، یعنی کہ جو تیر جو بھی ان کا رینڈم ایک طریقہ تھا سلیکشن کرنے کا، اس کا اشارہ اگر اونٹوں کی طرف آتا ہے تو پھر جتنے اونٹ ہیں وہ تمام اونٹ جو ہے وہ ذبح کر دیے جائیں. تو اس پہ جو ہے وہ اتفاق ہوا اور پھر وہ لوگ وہاں سے گئے اور انہوں نے اسی طرح کیا جس طرح ان کو بتایا گیا تھا. اور پھر جب یہ قرآن اندازی کا جو بھی ایک طریقہ تھا تیروں کے ذریعے جب یہ کیا گیا تو اس میں سے عبداللہ کے نام کے ہی جو ہے وہ تیر آیا. تو انہوں نے پھر 10 اونٹ بڑھا دیے. دوسری دفعہ بھی کیا تو اس طرح دوبارہ عبداللہ کی طرف آیا تو انہوں نے 10 اونٹ بڑھا دی. اس طرح کرتے کرتے 10، 20، 30 اس طرح کرتے کرتے 100 اونٹ جو ہو گئے. پھر جب انہوں نے کیا تو تیر جو ہے وہ عبداللہ کے بجائے اونٹوں کی طرف آیا. تو پھر انہوں نے اسے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اب 100 اونٹ جو ہے وہ قربان کیے جائیں. تو اس طرح جو ہے پھر قریش نے کہا عبد المطلب کو کہ ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے جو بھی ایک معاملہ ایک طریقہ کار طے ہوا تو اس کے تحت آپ کے بیٹے کو ہم ریلیز کر سکتے ہیں، آپ کے بیٹے کو ہم چھوڑ سکتے ہیں. لیکن عبد المطلب کو اطمینان نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں دوبارہ اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں. تو 100 اونٹوں پہ اور ایک طرف 100 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ. پھر انہوں نے دوبارہ جو قرآن اندازی جو بھی ان کا طریقہ کار تھا تیروں کے ذریعے وہ کیا اور پھر تیر کا اشارہ دوسری بار بھی پھر اونٹوں کی طرف تھا. پھر انہوں نے تیسری بار بھی کیا، تیسری بار بھی اس کا اشارہ اونٹوں کی طرف بھی تھا. پھر ان کو اطمینان ہوا اور پھر 100 اونٹ اس طرح ذبح کیے گئے اور ان تمام کا جو خرچہ ہے وہ عبد المطلب نے اٹھایا.
عبد المطلب جو ہے وہ ایک سخی آدمی تھے، اور انہوں نے اس گوشت میں سے خود لینے سے انکار کیا، اور اس میں سے انہوں نے کثیر تعداد میں خیرات کی، اتنی کہ جو ہے وہ اس میں سے نہ صرف لوگ انسان بلکہ جو چرند اور پرند ہیں ان کو بھی کھانے کا موقع ملا۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عبداللہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور عبداللہ اور آمنہ جو ہے وہ والدین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین بھی کہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ابن الذبیحین کا مطلب کیا ہوا؟ جی پلیز۔ جی تو پہلے جی بالکل تو یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ دونوں جو ہے وہ ذبیحین ہوئے گویا کہ، تو ابن الذبیحین یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے یعنی کہ نسب کے اعتبار سے ان دونوں کے بیٹے ہوئے گویا کہ، تو اس لحاظ سے ابن الذبیحین بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو سلسلہ ہوا زمزم پانی کی کھدائی کا، اور پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی ولادت کا، اور یہ جو ابن الذبیحین کا جیسے ہم نے ذکر کیا۔ اچھا، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بحیثیت ایک نبی کے ان کی بعثت ہوئی اس علاقے میں، مکے کے علاقے میں، اور انہی کی تعلیمات سے ہی جو ہے وہ آگے جو بھی قریش کی جو نسلیں تھیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر بعد میں بت پرستی جو ہے وہ مکے میں کیسے پیدا ہوئی، اور بت پرستی کی جو بنیاد ہے وہ کس نے ڈالی؟ اچھا، اب یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم نے ذکر کیا کہ جرہم قبیلے کے بعد جو ہے وہ خزاع قبیلہ جو ہے وہ ان کا تسلط ہوا مکے پہ، اور جو لیڈرشپ جو تھی وہ کئی سو سال کے لیے تو خزاع قبیلے کے پاس تھی۔ تو ان میں خزاع قبیلے کے ایک لیڈر تھے عمرو بن لحی الخزاعی، تو وہ جو ہے ایک بڑے مقبول جو ہے وہ لیڈر تھے اپنے لوگوں میں، اور وہ ایک بڑے سخی تھے، طاقتور، اور یہ سمجھیں کہ ان کی بڑی عزت تھی وہاں اپنے علاقے میں، اور ان کی جو بات ہے ان کو گویا کہ لاء کی حیثیت سے لیا جاتا تھا، تو جو وہ بات کہتے تھے وہ گویا کہ لوگوں کے لیے قانون بن جاتا تھا۔ تو عمرو بن لحی الخزاعی جو ہے وہ شام کی طرف سے انہوں نے سفر کیا۔ شام جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ جس میں آج کل کے علاقے اگر ہم دیکھیں تو اس میں سیریا بھی ہے، فلسطین بھی ہے، لبنان اور جارڈن، اردن، یہ تمام علاقے جو ہے وہ شام کے علاقے میں آ جاتے ہیں۔ وہاں جب وہ گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بت پرستی ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے بت جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ انٹرمیڈیریز ہیں، گویا کہ یہ یعنی کہ ہماری جو ہے وہ سفارش کرتے ہیں اللہ کے سامنے، ہماری جو بھی دعائیں ہوتی ہیں، ہمارے جو بھی ہیں، تو اس میں یہ ہماری گویا کہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرنے کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں۔ تو اور ہم جو مختلف مسائل ہیں، جو مختلف معاملات ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ان بتوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ ہماری طرف سے گویا کہ ایک طرح سے ایک جو وکیل ہوتا ہے جس طرح سے وہ ہماری وکالت کرتے ہیں، اور وہ انٹرمیڈیٹریز ہیں۔ تو عمر کو یہ محسوس ہوئے اس بات سے، اور ان کو یہ بات بڑی متاثر ہوئے اس طریقے سے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ایک جاہلانہ اس دور کے حساب سے ایک جاہلانہ امر تھا، لیکن بہرحال وہ بڑے اس سے متاثر ہوئے، اور ان کو یہ خیال آیا کہ ہمارے جو عربیہ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی اسی طرح کے بت ہونے چاہیے۔ تو پھر انہوں نے شام کے لوگوں سے کہا کہ ان کو بھی ایک بت دیں تاکہ وہ اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جائیں۔ تو پھر شام کے لوگوں نے ان کو ایک بڑا بت دیا جس کو حبل کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور عمرو بن لحی الخزاعی نے وہ حبل جو بت ہے بڑا، اس کو لے کے اور وہ مکہ شریف میں لے گئے، اور کعبے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے رکھا، اور عمر نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جو حبل ہے
وہ ان کے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ ایک راستے کی گویا کہ ایک شکل بنیں گے. تو اب چونکہ مکہ جو ہے وہ عربیہ کا ایک مرکز تھا ایک لحاظ سے، وہاں لوگ آتے تھے حج کے مقصد کے لیے اور جمع ہوتے تھے، تو وہ گویا کہ ایک اقتصادی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی اس علاقے کا ایک مرکز تھا. تو جو چیز مکے میں ایک دفعہ رائج ہو گئی تو پھر وہ باقی علاقوں میں بھی پھر وہ رائج ہونے لگی، کیونکہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے اور وہیں سے جو چیز دیکھتے تھے سیکھتے تھے پھر وہی اس کو اپنا لیتے تھے. اور اسی طرح عربیہ میں جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جنگل کی ایک آگ ہوتی ہے، وائلڈ فائر کی طرح جو ہے بت پرستی جو ہے وہ پورے عربیہ میں عام ہونے لگی. اور پھر بعد میں ایک گویا کہ ایک طرح سے ایک کاروبار بھی بن گیا، ایک بزنس بھی بن گیا کہ لوگ جو ہے وہ بت بنانے لگے اور جو ہے وہ ان کو بیچنے شروع ہو گئے. اور پھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بت بھی جو ہے وہ لوگ بنانے لگے کہ اگر کوئی اپنے ساتھ لے جانا چاہے اپنے گھر میں رکھے. تو اس طرح بت پرستی جو ہے وہ عام ہو گئی. اور کعبہ جو ہے وہ بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ 360 جو ہے وہ بت جو ہے وہ سراؤنڈ کیے ہوئے تھے کعبے کو. تو شرک جو ہے وہ ہر ڈائریکشن میں تھا، ہر طرف جو ہے وہ شرک پھیلا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے عمر بن لحی الخزاعی کو کہ وہ اپنی جو انتڑیاں ہیں یعنی کہ جو انٹسٹائنز ہیں ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جا رہے تھے، کیونکہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے بت پرستی کی بنیاد ڈالی عربیہ میں. یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ معراج کے کا جو واقعہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معاملات کا، مختلف چیزوں کا کہ جو ہے وہ مشاہدات جو ہے وہ کرائے گئے تھے. تو یہ تو ہوا بت پرستی کے اعتبار سے کہ مکہ شریف میں اور پورے عربیہ میں اس زمانے میں بت پرستی کس طرح عام ہوئی. اچھا، اب سوال ایک شاید آپ کے ذہن میں یہ بھی پیدا ہو کہ جو یہودیت ہے، جوڈائزم جو ہے وہ عربیہ میں کس طرح جو ہے وہ جوز جو ہے وہ آباد ہوئے. اور بالخصوص جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مدینے میں جو ہے وہ 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. تو وہ وہاں کیسے آباد ہوئے تو اس کا تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں. جیسے کہ شاید آپ کے علم میں ہو بھی صحیح کہ جو ہم تو اسے مسجد الاقصیٰ کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو بڑی مسجد جو تعمیر ہوئی اور پھر بعد میں چونکہ وہ بنی اسرائیل کی عبادت کا گہوارہ تھا اور وہ اس کو ہیکل کے نام سے جانتے ہیں، ہیکل سلیمانی جسے وہ کہتے ہیں. تو ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تاریخ میں 2 دفعہ مسمار ہوا ہے. جو پہلی دفعہ تو تقریباً 500 ساڑھے 500 قبل مسیح میں جو ایک بادشاہ تھے جن کا نام اردو اور عربی میں بخت نصر کے نام سے کہتے ہیں، اور اگر آپ انگلش میں سرچ کریں گے تو نیبوکدنیزر کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو انہوں نے حملہ کیا یروشلم پہ اور لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قیدی بنا کے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو قیدی بنا کے وہ اپنے ساتھ لے گئے. اور اگر آپ انگلش لٹریچر میں سرچ کریں گے تو آپ کو بیبیلون کا نام جو ہے ملے گا، وہ اس علاقے سے جہاں سے ان کا تعلق تھا. اور بلکہ بالخصوص اگر آپ سرچ کریں گے کہ کیپٹیوٹی ان بیبیلون تو آپ کو اس میں کافی لٹریچر مل جائے گا. تو وہ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کی یہودیوں کو وہاں سے قید کر کے یرغمال بنا کے اور بیبیلون یعنی کہ آج کل کا جو عراق کا علاقہ ہم کہہ لیں، تو وہاں ان کو لے گئے تھے. تو دوسری دفعہ جب یروشلم مسمار ہوا تھا، اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کا احیاء ثانی ہوا اس کے بعد بنی اسرائیل کا، اور وہ دوبارہ یروشلم میں آباد ہوئے اور دوبارہ اوج اور بلندی انہوں نے دیکھی. اور پھر تقریباً 70 عیسوی کے قریب ایک رومن جنرل تھے جن کا نام تھا ٹائٹس، اور انہوں نے یروشلم پہ حملہ کیا. اور جو اگر ہم ہیکل سلیمانی کہیں تو ہیکل سلیمانی کو دوسری دفعہ مسمار کیا. اور جب یہ مسمار دوسری دفعہ مسمار کیا، اور اس کا ذکر آپ کو سورہ نمبر جو 17 ہے جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں
اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اس کی ابتدائی آیات میں آپ کو ان دونوں واقعات کا ذکر جو ہے وہ ملے گا. تو جب یہاں سے اہل یہود کا انخلا ہوا، یعنی کہ 70 عیسوی کے قریب رومن ٹائٹس جنرل نے جب حملہ کیا اور مسمار کیا ہیکل سلیمانی کو، تو جو یہودی تھے وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ مائیگریٹ کیا انہوں نے، اور وہ مختلف علاقوں میں جا کے انہوں نے بسیرا ڈالا. اور ان کی کتب میں نبی آخر الزماں کے حوالے سے مختلف قسم کی جو ہے وہ جسے پیش گوئیاں کہیں، ان کے کتب میں ان کے پاس موجود تھیں، اور جن میں بالخصوص اس کا ذکر بھی تھا کہ اس علاقے میں جہاں نبی آخر الزماں آ کے آباد ہوں گے، اس علاقے میں جسے کہتے ہیں حرہ شرقیہ حرہ غربیہ، یعنی کہ ایسٹ اور ویسٹ سائڈ پہ جو راکی ٹریکس جسے ہوتے ہیں، کیونکہ جب والکینو جب پھٹتی ہے اور پھر وہ جب وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پھر وہ جو سوکھنے کے بعد جو ہے ایک راکی ٹریک جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو مدینے کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اسی طرح کی ایک راکی ٹرین ہے، پتھریلی جو ہے وہ زمین ہے. تو ان کی کتب میں یہ بات تھی کہ نبی آخر الزماں جہاں پہ آباد ہوں گے وہاں پہ کھجوروں کے درخت بھی بہت ہوں گے، اور وہاں اس طرح کے راکی ٹریکس جو راکی ٹرین ہے وہ بھی ہوگی. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی کہ 70 عیسوی، اب یہ آپ یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں. تو اس زمانے سے لے کے یہودی جو ہے وہ، یا بنی اسرائیل اہل یہود، جب ان کا انخلا ہوا یروشلم سے، تو دنیا کے مختلف علاقوں میں دربدر ہوئے، اور پھر وہاں مختلف علاقوں کی کھوج اور تلاش کرتے ہوئے ان کو کچھ ایسے قبیلے تھے جو جن 3 کا نام ہم نے لیا بالخصوص، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. وہ آ کے وہاں مدینے میں جب انہوں نے دیکھا، وہ آثار انہیں وہ نظر آئے جو ان کی کتب میں ان کو ملتے تھے، تو وہ آثار ان کو مدینے کی زمین میں نظر آئے اور انہوں نے وہیں پہ قیام کیا، وہیں اپنا بسیرا ڈالا. تو اچھا، اب تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں کہ باقی جو عرب ہے وہاں پہ جوڈیزم جو ہے وہ کس طرح پھیلا، اور کچھ واقعات جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ یمن کے بادشاہ تھے، اور وہ کس طرح یہودیت میں داخل ہوئے اور پھر کیا واقعات پیش ہوئے. ایک بادشاہ تھے جن کا نام تھا تبانہ اسعد، اور ان کا تعلق یمن سے تھا، اور وہ سفر کر رہے تھے شام کی طرف، لیکن وہاں سے گزرتے ہوئے ان کا ایک بیٹا تھا، ان کو انہوں نے وہاں چھوڑا مدینے میں. جب وہ شام سے واپس ہوئے مدینے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے، تو وہاں ان کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کا کسی نے قتل کر دیا ہے. تو وہ طیش میں آ گئے، اور غصے میں انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مدینے شہر کو، یا جو بھی اس وقت کی آبادی یا جو بھی گاؤں تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علاقے کو تباہ و برباد کر لیا جائے. تو جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی جو فوج تھی وہ تو بہت بڑی فوج تھی، اور مدینہ شہر کے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت مدینہ نام نہیں تھا، اس وقت تو نام جو ہے وہ غالباً یثرب تھا. تو یثرب کی جو لوگ تھے، جو بھی لڑنے والے جنگجو لوگ، تو وہ ان کی تو تعداد بڑی مختصر تھی، اور یہ جو بادشاہ تھے تبانہ اسعد، ان کی جو فوج تھی وہ اس کی بڑی کثیر تعداد تھی، تو بڑی قوت اور طاقت تھی ان کے پاس. تو وہ اس صورتحال میں 2 جو ہے وہ ریبائز تھے. ریبائز آپ کو پتہ ہے کہ جو یہودیوں کے جو اسکالرز ہوتے ہیں، تو وہ مدینے سے نکل کے آئے، اور تبانہ اسعد سے آ کے انہوں نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو شہر ہے، یہ ایک بڑی مقدس جگہ ہے، اور یہاں پہ نبی آخر الزمان نے آنا ہے، ان کی بعثت یہاں پہ ہونی ہے. تو اگر آپ اس شہر کو اگر برباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برباد کر دے گا. تو اس طرح کی جو ہے وہ کارگزاری کرنے کا سوچیے گا بھی مت. تو اور پھر انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی. تو تبانہ اسعد جو ہے وہ اتنے متاثر ہوئے ان جو ریبائز تھے ان کی تبلیغ سے، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہودیت انہوں نے قبول کر لی، تبانہ اسعد.
اور بلکہ تبانہ استاد نے ان جو رہبائز تھے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ یمن واپس چلیں اور وہاں جو ہے وہ اس دین کی تبلیغ جو ہے وہ کریں. تو جب یہ واپس ہونے لگے تو سفر پہ تو ایک قبیلہ تھا حوازن کے نام سے، اور ان کے کچھ اختلافات تھے قریش سے. تو حوازن کی یہ کوشش تھی کہ تبانہ اسعد کو کسی طریقے سے اکسایا جائے اور ایک تنازع پیدا کیا جائے ان کے اور قریش کے درمیان، تاکہ جو بادشاہ ہیں تبانہ اسعد وہ قریش کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر لیں. تو ہوا کچھ یوں ہی، ایک قسم کی ایک تنازع پیدا ہو گیا، اور تبانہ اسعد نے یعنی کہ جب وہ واپسی کا اپنا جو سفر کر رہے تھے مدینے سے یمن کی طرف، تو راستے میں مکے سے جب وہ گزرتے جا رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ مکے کے اوپر چڑھ دوڑیں اور حملہ کر لیں. تو وہاں پہ ان کے ساتھ جو رہبائز تھے جو یہود کے، تو انہوں نے پھر دوبارہ تبانہ اسعد کو روکا. انہوں نے کہا کہ یہ شہر بھی بہت مقدس شہر ہے، اور اگر تم اس طرح اس شہر کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑو گے حملے کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ برباد کر دے گا. اور بلکہ یہ شہر اتنا مقدس ہے کہ تمہیں جا کے اور کعبے کا طواف کرنا چاہیے. تو اب تبانہ اسعد نے ان اسکالرس کو یا ان جو رہبائز کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چونکہ اسکالرس ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ بت پرستی عام ہے اور یہاں پہ اتنے سارے بت پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ وہاں جائیں. تو اس لیے آپ جو ہے وہ خود جائیں اور طواف کریں. تو کہتے ہیں کہ تبانہ اسعد نے وہاں نہ صرف جا کے طواف کیا، بلکہ ایک تکریم کے طور پہ جو کعبہ شریف تھا اس کو یوں سمجھیں کہ کپڑا بھی جو ہے وہ کعبہ شریف کو پہنایا. اور یہ غالباً پہلے آدمی تھے تاریخ کے اعتبار سے کہ جنہوں نے کعبے کو کپڑا پہنانے کی جو ہے وہ روایت ڈالی. تو اچھا، جب تبانہ اسعد ان رہبائز کو اپنے پاس پھر یمن لے گئے تو پھر انہوں نے ان کو پوری آزادی دی اور ان کو پوری سپورٹ دی تاکہ وہ یہودیت کا جو مذہب ہے اس کی پرچار کریں اور اس کی تبلیغ جو ہے وہ کر سکیں. اور اس طرح جو ہے وہ تیزی سے جو یمن میں یہودیت کا جو مذہب ہے وہ عام ہونے لگا. تو اس اعتبار سے کچھ تو عربیہ میں اگر کہیں کہ وہ جوز تھے، وہ اہل یہود تھے کہ جو کہ ایتھنک جوز تھے، جو کہ بنیادی طور پر جوز تھے. جن 3 قبیلوں کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ یروشلم سے جن کا انخلا ہوا اور پھر وہ مختلف جگہ ڈھونڈتے ہوئے مدینہ شریف میں آباد ہوئے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. تو یہ جو 3 قبیلے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی ایسے جوز تھے جو کہ بائی کنورژن، جنہوں نے یعنی کہ یہودیت کو قبول کیا ایک مذہب کے طور پہ. تو یہ 2 طرح کے جوز جو ہے وہ گویا عربیہ میں پھر مقیم ہوئے. اچھا، اب جو تبانہ اسعد جو بادشاہ تھا اس کا جب انتقال ہوا تو اس کا بیٹا تھا ذو نواس جس کو سلطنت ملی. اچھا، ذو نواس کے حوالے سے جو ہے دلچسپ قسم کے واقعات ہیں، اور یوں سمجھیں کہ ایک بڑا دردناک واقعہ بھی ہے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ تو ہمارا تذکرہ ہو گیا کہ بت پرستی عربیہ میں کس طرح عام ہوئی، اور پھر جو یہودیت جو ہے وہ عربیہ میں مختلف جگہوں پہ یہودیت جو ہے وہ کس طرح بڑھنے لگی. تو اب آئیے تھوڑا سا یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو عیسائیت کا جو مذہب ہے وہ عربیہ کا جو علاقہ تھا وہاں پہ کیسے عیسائیت کا مذہب آیا اور وہ کیسے پروان چڑھا اور کیسے جو ہے وہ پھیلا. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہوں نے جو دعوت اور تبلیغ کی، تو ان کے بعد پھر ان کے جو پیروکار تھے وہ بہت ہی جلد جیسے کہیں کہ ان میں مختلف قسم کی فرقے بن گئے، اور وہ گمراہی کی طرف جو ہے وہ ان کے جو پیروکار اور ان کے جو فالوورز تھے وہ گمراہی میں پڑ گئے.
تو اور کافی ایسے تھے جو کہ صحیح معنوں میں جو دین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی تبلیغ کی اس دین سے گویا کہ بھی خارج ہو گئے، کافی ان کے پیروکار ایسے تھے۔ لیکن البتہ کچھ ایسے پیروکار تھے کہ جو یوں سمجھے کہ توحید کی بنیاد پر اپنی دعوت و تبلیغ اور وہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، اور کہیں کہیں پاکٹس میں جسے کہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سکھایا ہوا دین تھا وہ رائج جو ہے وہ رہا کچھ علاقوں میں۔ ان میں سے کچھ ایسے کرسچن لوگ بھی تھے جو کہ یمن میں آئے اور انہوں نے وہاں پہ دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ شروع کی، لیکن یہ مذہب جو ہے وہ ایک سیکرٹ طریقے سے جو سمجھیں کہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ اچھا، اب جو بادشاہ تھا تبانہ صاحب، یمن کا جو بادشاہ تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کا جو بیٹا دو نواز، اس نے سلطنت سنبھالی۔ اچھا، اس کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ جو ایک نیا مذہب ہے عیسائیت کا مذہب ہے اور وہ جو ہے وہ پھیلنے لگا ہے، تو اس نے اس مذہب کو بین کر لیا اور جو اس مذہب کے پیروکار تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا اور ان کو کروسیفائی کرنا شروع کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ قسم کا واقعہ ہے جو کہ غالباً اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ جو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے جس میں ایک ذکر ہے بادشاہ اور ایک لڑکے کا، تو کافی علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے وہ اسی بادشاہ دو نواز کے حوالے سے ہے، لیکن بہرحال ہم اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ حدیث دیکھیں گے تو کافی ایک طویل جو ہے وہ حدیث ہے، اور وہ آپ ضرور پڑھیے گا، اس کا حوالہ بھی میں نے یہاں پہ دے دیا ہے، تو آپ جا کے اس کو دیکھیے گا اور آپ کو دلچسپ جو ہے وہ لگے گی۔ تو اچھا، جو دو نواز تھا وہ اس کا جو دربار تھا، یوں کہہ لیں کہ اپنا جو بھی محل وغیرہ تھا، وہاں پہ اس کے پاس کچھ جادوگر تھے۔ تو اچھا، اس کے پاس جو سب سے بڑا جو اس کا جو جادوگر تھا وہ بوڑھا ہو گیا، اور اس نے دو نواز کو کہا کہ اب میری موت جو ہے وہ قریب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو ٹرین کیا جائے کہ تاکہ وہ اس منصب کو سنبھال سکے اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھ سکے۔ تو ان کو پھر انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کوئی نوجوان، کوئی قابل ذہین قسم کا کوئی نوجوان ملے، تو ان کو پھر ایک جو ہے وہ لڑکا ملا جو کہ بڑا ذہین اور سمجھدار تھا، اور اس لڑکے کی پھر جو ہے وہ ٹریننگ انہوں نے شروع کر دی اس جادوگر نے، اور اس لڑکے سے یہ طے پایا کہ وہ صبح سویرے نکلیں گے اپنے گھر سے، اور وہ جا کے پورا دن جو ہے وہ اس جادوگر کے ساتھ جو ہے وہ سیکھے گا، اور پھر جو ہے وہ رات کو وہ گھر چلا جائے گا۔ اچھا، جب وہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دن جب لڑکا صبح کے وقت نکلا اپنے گھر سے، تو راستے میں اس کا گزر کہیں ایسے ایک، اگر ہم کہہ لیں کہ ایک عبادت گاہ یا ایک چرچ اگر ہم کہہ لیں، تو وہاں کے قریب سے گزر ہوا، اور اس کو وہاں پہ پریئرز جو ہے وہ سننے میں آئیں جو کہ مختلف تھیں، جو کہ اس نے کبھی ایسی جو ہے وہ باتیں سنی ہوئی نہیں تھیں۔ تو اس کو ایک تجسس ہوا اور وہ وہاں پہ گیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ توحید کا ایک عبادت گاہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ جو تعلیمات تھیں جو حقیقی معنوں میں وہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ جو ہے وہ تبلیغ جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ تو وہ لڑکا جو ہے بہت متاثر ہوا، اور اس کو اگرچہ جادوگر کے ساتھ وہاں پہ وہ وقت گزارنا تھا، لیکن اس نے جا کے جو وہاں کا جو پادری کہہ لیں یا جو بھی ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جو ہے وہ جادوگر کی زیر نگرانی جو ہے وہ تربیت حاصل کر رہا ہوں۔ تو اس پریسٹ نے اس لڑکے کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ صبح جب گھر سے نکلیں تو میرے پاس تھوڑا سا وقت گزار لیں، مجھ سے جو ہے وہ دین سیکھ لیں، اور پھر جب آپ وہاں جادوگر کے پاس جائیں اور جادوگر آپ سے پوچھے کہ بھئی دیر کیوں ہوئی، تو آپ کہہ لیجیے گا کہ میرے والدین نے مجھے روک لیا تھا کسی کام سے، اور پھر جو ہے وہ شام کو یا رات کو یہاں سے جاتے وقت دوبارہ مجھ سے جو ہے وہ سبق لیتے جائیں، اور پھر جب آپ کے والدین پوچھیں کہ دیر کیوں ہوئی تو آپ کہہ دیجیے گا کہ جادوگر نے مجھے زیادہ دیر روک لیا اور دیر ہو گئی۔ تو اسی طرح وہ لڑکا جو ہے وہ ان پادری سے، ان پریسٹ سے جو ہے وہ دین سیکھتا رہا، اور کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہ اس لڑکے نے کافی سمجھ بوجھ حاصل کر لی۔
پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ بازار میں کچھ جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ جانور جو ہے وہ آ گئے اور لوگ ان سے تنگ اور پریشان ہونے لگے، اور کافی لوگوں نے جانور کو مارنے کی کوشش کی، لیکن کسی سے جو ہے وہ جانور کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ جو لڑکا تھا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں آج یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس کا راستہ جو ہے وہ درست ہے، اس جادوگر کا راستہ درست ہے یا اس پادری کا راستہ درست ہے۔ تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا کہ اگر اس پادری کا راستہ اگر صحیح ہے تو یہ جانور جو ہے یہ میں اس کو مارنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس نے پھر پتھر اٹھا کے جانور کو مارا اور جانور جو ہے وہ مر گیا۔ اس نے جا کے پادری اپنا جو استاد ہے اس کو سارا قصہ اور واقعہ سنایا، اور اس پادری نے اس بچے کو، اس لڑکے کو کہا کہ آج جو ہے وہ تم نے ایک اونچا مقام منزلت جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اور لہٰذا اب تمہاری آزمائش ہوگی۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ہم نے قرآن شریف کی ایک آیت بھی پڑھی تھی کہ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ تو یعنی کہ جو آزمائش ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف اعتبارات سے آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں سرخرو اور کامیاب ہوئے، اور اس کی گواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کا اگر کوئی اچھا سا ٹیچر ہو جس کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہوں، اور وہ اگر آپ کو شاباشی دیں کہ بھئی آپ نے امتحان میں جو ہے بڑے اچھے نمبر دیے اور آپ نے پرچہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے حل کیا ہے، اور تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اور اگر آپ سوچ لیں کہ کوئی اساتذہ اگر ہوں، وہ اگر آپ کو یہ بات کہیں تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اور اگر آپ اس بات سے اس کا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے کہ جو بھی کٹھن، جو کڑی آزمائشیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائیں، ان سب میں وہ کامیاب اور سرخرو ہوئے۔ اسی طرح پھر بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب مکے کی جو ویران جو بیابان وادی میں جب چھوڑ کے گئے، تو جہاں کسی بنی بشر کا کوئی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہ بھی ایک بڑی سخت آزمائش تھی ان کے لیے بھی اور ان کی اہلیہ کے لیے بھی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے چھوٹے بچے کے لیے بھی۔ اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو سب سے کٹھن آزمائش سے گزرتے ہیں وہ ہوتے ہیں انبیاء، اور اس کے بعد جو ہے جس کا جتنا درجہ ہوتا ہے اتنی اس اعتبار سے جو ہے آزمائش سے گزرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے، اور ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور بعض اوقات ہم جو ہے وہ چونکہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، آسائشیں ہیں، آسانیاں ہیں، ان سے کبھی کبھی ہم زیادہ محظوظ ہونے لگتے ہیں اور متاثر و مروب ہوتے ہیں، اور یہاں دنیا کی جو عزت اور اکرام کسی کو ملتا ہے منصب کی وجہ سے یا دوسری باتوں کی وجہ سے، مال و اسباب کی وجہ سے، تو بعض اوقات ہمارا دل جو ہے وہ بہت لگ جاتا ہے، اور پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اصل میں بھیجا کس چیز کے لیے ہے۔ اور پھر جب کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی ہمیں زندگی میں کوئی جھٹکا ایسا لگتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ آؤٹ آف کریکولم جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں، لیکن ایکچولی کریکولم تو ہمیں پہلے سے دیا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کریکولم بھول جاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ آؤٹ آف کریکولم ہو رہے ہیں۔ تو وہ آؤٹ آف کریکولم نہیں ہو رہے، وہ ایکچولی آؤٹ آف کیونکہ ہم نے وہ ہوم ورک کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو وہ سے ہماری اپنی پریکٹس سے وہ چیزیں ہٹ کے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال تو یہ جب معاملہ ہوا تو جو پادری تھا اس نے اس لڑکے کو کہا کہ جب تمہیں آزمایا جائے اور جب تمہیں ٹیسٹ کیا جائے تو تم نے جو ہے وہ میرا نام نہیں بتانا کسی کو۔ اچھا، اب ظاہری طور پر شاید اس سے یہ لگتا ہے کہ پادری جو ہے وہ ڈر اور خوف کی مانند یہ کہہ رہا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ پادری نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جو دعوت اور تبلیغ کا جو ایک اہم اور مقدس جو کام ہے
وہ کسی طریقے سے کمپرومائز ہو، اور اس لیے وہ اس لڑکے کو کہہ رہا تھا کہ کسی کو میرے بارے میں بتانا نہیں۔ اچھا، اب ہوا یوں کہ بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی تھا جو کہ نابینا ہو گیا، اور اب ظاہر بات ہے کہ جو لڑکا تھا، جب وہ اس نے جانور کو مارنے میں کامیاب ہو گیا اور سب کو، جو بازار میں جو لوگ تھے ان کو گویا کہ نجات دلائی اس جانور سے، تو لڑکا بڑا مشہور ہونے لگا۔ اور یہ جو بادشاہ کے دربار میں ایک جو آدمی تھا جو نابینا ہو گیا، وہ اس لڑکے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ لڑکے کو کہ آپ جو ہے وہ مجھے شفا دیجیے۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں تو آپ کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بہرحال ان کی مدد سے جو ہے وہ جو آدمی تھا اس کو شفا نصیب ہوئی، اور وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو جا کے کہا کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ کس نے تمہیں شفا دی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے شفا دی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ تو پھر جب اس آدمی کو بادشاہ کے لوگوں نے ٹارچر کیا، تو پھر اس آدمی نے جو ہے وہ بتایا کہ وہ لڑکا تھا جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں، اور اسی نے میری مدد کی اور میں شفا یاب ہوا ہوں۔ تو پھر بادشاہ کے جو لوگ ہیں، جو ہواری ہیں، وہ اس لڑکے کو لے آئے اور اس لڑکے کو ٹارچر کرنا شروع کیا، اور اتنا ٹارچر کیا کہ بالآخر اس لڑکے سے رہا نہیں گیا، اور اس نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ یہ پادری ہے اور میں ان سے یہ سبق لینے جاتا ہوں، اور یہ میرا مذہب ہے۔ تو پھر بادشاہ کے لوگوں نے جو ہے وہ پادری کو لے آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنا دین اور مذہب جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو لیکن پادری نے تو ظاہر ہے کہ انکار کیا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ایک وہ جو 100 جو ہے وہ منگائی گئی، اور اس پادری کو اس سے کاٹ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، لیکن انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ تو یہ تھی وہ بہادری اور دلیری اور وہ شجاعت جس کا مظاہرہ اس پادری نے کیا اپنے دین پہ یعنی کہ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ عمل پیرا ہونے کے لیے۔ تو اب بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ اب اس لڑکے کو جو ہے وہ مار دیا جائے، اور ایک پہاڑی کی جو سمجھیں کہ جسے کلف آف وہ کہتے ہیں، ایک پہاڑی کی جو ہے وہ چوٹی پہ لا کے اس بچے کو وہاں سے، لڑکے کو وہاں سے پھینک دیا جائے۔ تو کچھ جو ہے وہ اس کے سولجر سے بادشاہ کے جو لوگ تھے وہ لے گئے اس لڑکے کو، اور ہوا یہ کہ جو پہاڑی جو ہے وہ شیک ہونی شروع ہوئی، اور جو تمام کے تمام جو سولجرز تھے وہ تو وہیں پہ غرق ہو گئے، وہ جو ہے وہ مر گئے، لیکن جو لڑکا ہے وہ بخیریت جو ہے وہ واپس آیا اور بادشاہ کے پاس آیا، اور پھر بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو مارنے کے لیے ایک دوسرا انتظام بندوبست کیا جائے۔ تو پھر بادشاہ نے کچھ فوجی بھیجے اور کہا کہ اس کو کشتی میں لے جاؤ، اور جب پانی کے وسط میں یعنی کہ ڈیپ واٹرز میں ہوں تب اس لڑکے کو وہاں سے پھینک دیا جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ لڑکے نے پھر اس صورتحال میں پھر جو ہے وہ دعا مانگی۔ پہلے جب وہ پہاڑی پہ لے گئے تھے تب بھی لڑکے نے دعا مانگی تھی، بلکہ ایک بڑی مشہور دعا ہے، اور وہ دعا کچھ یوں ہے کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، یعنی کہ اے اللہ آپ جو ہے وہ میری کفالت کریں ان سے، یعنی کہ ان سے مقابلہ کرنے میں، اللہم اکفنیہم بما شئت، جس طرح آپ چاہیں، جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ اور بلکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی مصیبت اور پریشانی میں ہوں، کوئی دشمن آپ کے اوپر تسلط جو ہے وہ کرنا چاہے، اور تو اس میں یہ دعا جو ہے وہ مانگی جائے، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ تو اس صورتحال میں جب وہ کشتی میں تھے اور جو فوجی جو تھے بادشاہ کے، ان لڑکے کو گرانے کے لیے وہاں پہ، تو دوبارہ لڑکے نے یہی دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ تو ہوا یہ کہ جو کشتی جو ہے وہ الٹ گئی، اور تمام کے تمام جو باقی لوگ تھے وہ تو غرق ہو گئے پانی میں، لیکن جو لڑکا جو ہے وہ سلامتی سے جو ہے وہ واپس آ گیا، اور واپس جو ہے وہ بادشاہ کے پاس آیا۔ تو اب جو ہے وہ بادشاہ پریشان کے بار بار جو ہے وہ
یہ کوششیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو پا رہا. تو اس نے دوبارہ فوجیوں کے ایک گروپ کو جو ہے وہ احکامات جاری کیے، لیکن وہاں پہ اس لڑکے نے بادشاہ کو کہا کہ تم جو کچھ بھی کر لو تم مجھے مارنے میں کامیاب نہیں ہوگے، البتہ ایک تجویز ہے، ایک طریقہ ہے کہ جس سے تم مجھے مار سکتے ہو. اور بادشاہ نے پوچھا کہ کیا طریقہ ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ آپ مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ لیں اور سارے جو لوگ ہیں اس علاقے کے ان سب کو جمع کر لیں اور ایک تیر اٹھا کے اور کہیں کہ بسم اللہ رب الغلام، یعنی کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ غلام جو ہے عربی زبان میں ینگ لڑکے کو کہتے ہیں، یعنی کہ 14 15 16 سال کے قریب کی جو عمر ہوتی ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ کریں اور تیر کھینچ کے اور یہ کہیں کہ بسم اللہ رب الغلام اور یہ کہہ کے جو ہے وہ تیر مجھے ماریں تو پھر جو ہے وہ میرا خاتمہ ہو جائے گا. تو بادشاہ نے پھر اسی طرح کیا، لڑکے کو باندھا گیا ایک درخت کے ساتھ، سارے لوگوں کو جمع کیا گیا اور بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے بادشاہ نے کہا کہ بسم اللہ رب الغلام اور یوں کر کے تیر جو ہے وہ چھوڑا اور لڑکے کا تو خاتمہ ہو گیا. لیکن اتنے سارے جو لوگ جو جمع ہوئے تھے وہ انہوں نے اس لڑکے کا جو ہے وہ دین جو ہے وہ قبول کر لیا، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حق اور سچ پہ جو ہے وہ کون تھا اور حقیقی دین جو ہے وہ کیا ہے. تو بادشاہ کے جو صلاح کار تھے، جو ایڈوائزرز تھے، انہوں نے کہا کہ جس بات کا آپ کو ڈر تھا وہی ہو گیا، کہ لڑکے کو مارنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جو دین ہے اس سے جان چھڑائی جائے، لیکن الٹا ہی ہو گیا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اسی دین کو انہوں نے قبول کر لیا ہے. تو اچھا، اب یہاں پہ دو نواس جو بادشاہ تھا اس نے یہ احکامات جاری کیے کہ خندقیں جو ہے وہ ٹرینچ جسے کہتے ہیں وہ کھودی جائیں اور ان میں جو ہے وہ لکڑیاں اور جو ایندھن جو ہے وہ بھرا جائے اور ان کو آگ لگا دی جائے. اور پھر جو بھی لوگ تھے اس اپنی سلطنت کے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اس دین کو چھوڑ رہے ہیں، تو جن لوگوں جو ثابت قدم رہے جو لوگ اور جو اپنے دین کو چھوڑنے سے انکار کیا، ان سب کو جو ہے وہ اس کھائی میں جو جس میں آگ جو ہے وہ جل رہی تھی اس کھائی میں جو ہے وہ پھینکتے گئے وہ. اب یہاں پہ ایک مشہور واقعہ بھی آتا ہے کہ جس میں ایک حدیث شریف میں ذکر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے چھوٹے بچے تھے کہ جنہوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گویائی نصیب کی اس کم سن عمر میں. اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ غالباً بنی اسرائیل کا ہی ایک آدمی تھا الجریج کے نام سے. وہ قصہ بڑا طویل ہے لیکن آپ سرچ کر لیجیے گا الجریج کے نام سے تو وہ قصہ جو ہے وہ آ جائے گا. دوسرا آپ کے علم میں ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور تیسرا یہ بچہ تھا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جب بادشاہ کے حکم پہ جو بھی اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے وہ دین قبول کیا اس لڑکے کا، اور ان کو بادشاہ کے لوگ جو ہے وہ آگ بھری کھائی میں پھینک رہے تھے. تو ایک عورت تھی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ عورت گھبرا رہی تھی کہ میں آیا کھائی میں کودوں یا نہ کودوں. تو وہاں یہاں پہ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت تھی جس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا اور جیسے وہ آگ کی طرف جا رہی تھی تو وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ اس کو محسوس ہوئی، لیکن جو چھوٹا بچہ ہے اس نے وہ ہم کلام ہوا اپنی والدہ کے ساتھ اور اس نے کہا کہ آپ صبر سے کام لیجئے اور آپ صحیح راستے کی ہی پیروی کر رہی ہیں. اور پھر اس عورت نے جو ہے وہ آگ بھری کھائی میں جو ہے وہ کود پڑی. اور جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرمایا کہ 3 ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس چھوٹی عمر میں جو ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گویائی نصیب کیا، جنہوں نے بات کی، اور یہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ ان میں سے ایک تھا. اچھا، اب اس کہانی کا جو ذکر ہے وہ گویا کہ سورۃ البروج میں بھی ملتا ہے اصحاب الاخدود کے نام سے. اور اب ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، اب چونکہ نماز کا بھی وقت قریب ہو رہا ہے تو ہم انشاءاللہ اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ جو بادشاہ شاہ دو نواس وہ اپنی ظلم اور بربریت کی بنیاد پہ کامیاب ہوا. ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ اور جو لوگ اس وقت ایمان لائے وہ یوں سمجھیں کہ اس آگ بھری کھائی کی نظر ہو گئے.
لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورۃ البروج میں کہ ذالک الفوز العظیم، یعنی کہ یہی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے، دیٹ از اے گریٹ اٹینمنٹ جسے کہیں۔ تو یہاں پہ بات سمجھنے کی وہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ دنیا جو ہے وہ دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے، تو دنیا میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل میں ہم نے یہ ہے کہ ہمارا جو کردار ہے، ہمارا جو ظرف ہے، ہمارا جو ضمیر ہے، وہ کیا گواہی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دین ہے، جو حق ہے، وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور ہم ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ڈٹے رہیں، تو اسی میں کامیابی ہے۔ تو بہرحال اب انشاءاللہ باقی جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے، اور جیسا کہ ہمارے اسکیجول کے مطابق طے ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم تھرسڈے کو پھر جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔